برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے خطبۃ الجمعہ کے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کا جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے، وقت کی مناسبت سے قربانی کے احکام و مسائل۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا اعلان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، عبادت کئی طریقے کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی عبادت دل کی عبادت ہے، دوسری عبادت زبان کی عبادت ہے، تیسری عبادت بدن کی عبادت ہے، چوتھی عبادت مال کی عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال کی عبادت شروع سے اب تک جاری رکھی ہے۔ مال کی عبادت کی بھی کئی ساری قسمیں ہیں، اور انہی قسموں میں مال کی عبادت میں ایک قسم ہے قربانی۔ قربانی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت پر رائج کیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے۔ اور ہم اور آپ جس قربانی کو ادا کرتے ہیں، یہ قربانی ہر امت کی قربانی سے نہیں ملتی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اس سے ہماری یہ قربانی ملتی ہے۔ پتہ چلا کہ قربانی کا تعلق یا قربانی کی ابتدا یا شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ قربانی کی شروعات پہلی امت سے ہی ہوئی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں، پہلی امت حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نے قربانی کی اور دوسرے نے گندم یا کوئی کھانے کی چیز اللہ کی راہ میں رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بچے نے جانور کی قربانی کی تھی، اس قربانی کو قبول فرما لیا۔ اسی طریقے سے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا۔ جب انویسٹیگیشن کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں قاتل کا نام بتاؤں گا، لیکن میرے نام پر تمہیں ایک قربانی کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ ہر امت میں قربانی ہے، لیکن ہم اور آپ جس قربانی کو ادا کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ قربانی ہر امت میں رائج ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم جو قربانی دیتے ہیں، اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ تیسری بات بھی اس قربانی سے ہمیں معلوم ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قربانی ہم اور آپ جو دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی دیتے ہیں کہ ہم اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں 10 سال جو قربانی کا حکم نازل ہوا، برابر آپ نے قربانی کی ہے۔ تو 3 طریقے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ تو چلیے، میں آپ کے سامنے اسی قربانی کے چند احکام اور مسائل بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اس خطبے میں 3 حصے کیے ہیں۔ پہلا حصہ قربانی کے متعلق ہے، دوسرا حصہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے متعلق ہے، اور تیسرا مسئلہ ہے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے۔ چونکہ یہ تینوں مسئلے قربانی کرنے والے کے لیے جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلے قربانی کے متعلق دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ جہاں تک قربانی کی تعریف یا اس کے معنی اور مطلب کی بات ہے، تو اہل علم قربانی کی تعریف قرآن اور حدیث اور بڑے بڑے اصحاب علم و فضل کے ذریعے سے نوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قربانی کا مطلب ہے مخصوص ایام ذی الحجہ میں
मुअय्यन जानवरों की कुर्बानी मुअय्यन वक्त में अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल करने की नीयत से करना, ये कुर्बानी है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुर्बानी हमें करना है मखसूस दिनों में, जिन दिनों में कुर्बानी करने का हुक्म है। दूसरी बात ये कि मखसूस वक्त में, वक्त के बाद या वक्त से पहले भी नहीं। और तीसरी बात ये कि मखसूस जानवर कुर्बानी करना है, ऐसे वैसे जानवर, कोई भी जानवर नहीं, मखसूस जानवर। और चौथी बात ये कि जानवर कुर्बान करने की नीयत अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल करना हो, अल्लाह तबारक व ताला क्या कुर्ब हासिल करके अल्लाह का महबूब बंदा बनने की नीयत हो, इस काम को कुर्बानी कहते हैं। इससे वो चीज़ निकल गई जो आम तौर पर हर साल कुर्बानी देते हैं, हम इस साल भी कुर्बानी देंगे, रिश्तेदारों में गोश्त तकसीम करेंगे, खाएंगे, खिलाएंगे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार को ताज़ा करेंगे, बात ख़त्म हो गई, गोश्त ख़त्म तो बात भी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है, बल्कि कुर्बानी की नीयत ये होना चाहिए कि मैं ये कुर्बानी करूं और इसके ज़रिए मेरा अल्लाह मुझे अपने से करीब कर ले, मेरा मकाम बुलंद हो जाए, मैं अल्लाह का महबूब बंदा बन जाऊं। ये है कुर्बानी की तारीफ़। इसी कुर्बानी की तारीफ़ में अहले इल्म ने एक और तारीफ़ निकाली है, ये कुर्बानी हमें अल्लाह से करीब करती है। तो सिर्फ यही कुर्बानी नहीं, बल्कि इस तरीक़े का जो भी अमल हम अल्लाह के करीब करने की नीयत से करते हैं तो वो अमल हमें अल्लाह के करीब कर देता है। सिर्फ कुर्बानी नहीं, बल्कि जो भी अमल हम अल्लाह के करीब होने की नीयत से करते हैं तो वो अमल हमें अल्लाह के करीब करता है। सिर्फ कुर्बानी करके हम अल्लाह के करीब होना चाहेंगे तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये कुर्बानी की तारीफ़ है। जहाँ तक कुर्बानी का हुक्म है, इसके मुताल्लिक एक हदीस मुबारक हमारे सामने आनी चाहिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और दीगर कई सहाबा हैं, उनसे मरवी है अक़ामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनती 10 सिनीन युज़ही, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल रहे और आपने बराबर 10 साल कुर्बानी की है। क्या बात मालूम हुई कि कुर्बानी करना सुन्नत है। इसी हदीस से दूसरा मसला निकलता है कि कुर्बानी करना ज़रूरी सुन्नत है। सिर्फ सुन्नत नहीं, सुन्नत दो किस्म की है ना, एक ऐसी सुन्नत जिसे करना बहुत ज़रूरी है, दूसरी ऐसी सुन्नत अगर करे तो सवाब है लेकिन नहीं करे तो कोई गुनाह की बात नहीं है। तो ये कौन सी सुन्नत है? ज़रूरी सुन्नत है या नहीं करेंगे तो भी कोई गुनाह की बात नहीं है? नहीं, बल्कि ये सुन्नत ज़रूरी सुन्नत है। कैसे पता चला? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल रहे और मुसलसल 10 साल आपने कुर्बानी दी है, कभी किसी साल आपने कुर्बानी नहीं की है, ऐसा नहीं है। पता क्या चला? ज़रूरी सुन्नत कितनी ज़रूरी है यह भी बात मालूम होनी चाहिए। तीसरी बात, एक तो बात मालूम ही सुन्नत है, दूसरी बात मालूम ही ज़रूरी सुन्नत, और तीसरी बात कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि कुर्बानी करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तादाद बढ़ती ही जाती है, लेकिन बाज़ लोग बाज़ हीले बहाने की वजह से या बात छोटी मोटी ज़रूरतों की वजह से ये सोचते हैं चलिए कोई बात नहीं, इस साल कुर्बानी नहीं देंगे तो भी बात चल जाती है, ये सोचकर कुर्बानी देने से रह जाते हैं। एक तो ज़रूरी सुन्नत है और तीसरी बात मालूम होना है कि कितना ज़रूरी है। सुनिए वह हदीस के ये कुर्बानी कितनी ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कान लहू सअतुन वलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जिस आदमी के पास कुर्बानी करने की ताकत है उसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता है तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वह ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह को आए। अल्लाह अकबर। पता क्या चला? कुर्बानी करने की ताकत के बावजूद अगर कोई कुर्बानी नहीं करता है तो उसे ईदगाह तक को आने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर कोई कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखता है, इस्तिताअत नहीं है, उसअत और हैसियत नहीं है तो अलग बात है। आप सोचिए ज़रा, इस हदीस की रोशनी में एक आदमी ताकत है उसके पास कुर्बानी करने की,
لیکن بغیر قربانی کی تیاری کیے ہوئے صبح صبح اٹھتا ہے 10 ذی الحجہ کو، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہنتا ہے اور عیدگاہ کی طرف نکلتا ہے، اچانک اسے یہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے مالدارو، تمہاری طاقت ہے اس کے باوجود تم قربانی نہیں کرتے، ہمارے مصلی کے قریب نہ آؤ۔ جب وہ حدیث یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں کیسی کیفیت طاری ہوتی ہوگی، بڑے بڑے بوجھل قدموں سے وہ عیدگاہ جاتا ہے، نہیں گئے تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ پتہ کیا چلا کہ قربانی کرنا نہایت ضروری ہے، اور جو ضرورت کے ہوتے ہوئے، مال کے ہوتے ہوئے، وسعت کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں دیتا ہے تو ایسے انسان کو عیدگاہ تک آنے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ یہ قربانی کا حکم ہے۔ اب آئیے قربانی کی شرطیں، یہاں ذرا غور سے سنیے، کیونکہ بعض حضرات اس میں بہت سی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قربانی کی شرطیں اگر احادیث کی روشنی میں پیش کرنا شروع کر دوں تو پھر معاملہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا، چونکہ مختصر سے وقت میں بہت سی باتیں پیش کرنا ہے نا۔ تو قربانی کی شرطوں کو میں نے 4 قسم میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ معاملے کو مختصر سے وقت میں آسانی سے میں سمجھا سکوں۔ قربانی کی شرطوں میں پہلی شرط ہے کہ قربانی کرنے والے کی ملکیت کی ہو، چوری کا مال نہ ہو، ڈکیت کا مال نہ ہو، کسی کا مال ہڑپ کر کے اس نے وہ قربانی نہ خریدی ہو، یا نہیں تو جھوٹ موٹ بول کر اس نے قربانی نہیں خریدی ہو، حرام مال سے اس نے قربانی نہیں خریدی ہو۔ کیونکہ حرام مال حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا نہیں ہے، اسی لیے وہ حرام ہے نا۔ تو اس مال سے خریدا ہوا جانور بھی اس کا نہیں ہے۔ اکثر لوگ دیکھیے نا 1 لاکھ کا جانور، اب میں وہ باتیں پیش کروں گا 1:30 کیسا بجیں گے پتہ نہیں چلے گا۔ پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلے ملکیت ہو اس کی، اس کے اپنے حلال پیسوں سے خریدا ہوا جانور ہو۔ ملکیت اگر نہیں ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قربانی مقررہ جانوروں کی ہونی چاہیے۔ مقررہ جانوروں سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قربانی کے جانوروں کے اوپر بہیمۃ الانعام کا تھبا ثبت کیا ہے، وہی جانور کی قربانی ہونی چاہیے۔ اور یہ بہیمۃ الانعام کون سے جانور ہیں؟ 4 قسم کے جانور ہیں، جو حقیقت 3 ہی قسم ہوتی ہیں۔ ایک تو اونٹ اور اونٹنی، دوسرا جو بڑے جانور ہم اور آپ ہندوستان میں دیتے ہیں اور ان میں سے ایک مادہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اور نر جو ہے نا پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی قربانی ہوتی ہے۔ تیسرا دمبا اور دمبی، اور چوتھا ہے بکرا اور بکری۔ یہ جو دمبا اور دمبی، بکرا اور بکری ہے، یہ ایک ہی نسل سے ہیں، ذرا الگ ہے۔ تو یہ 8 قسم کے جانور قربان کیے جا سکتے ہیں، یہ مقررہ جانور ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا ان 8 قسم کے جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ان 8 قسموں کے جانور کا ذکر بھی ہے، وہ آیت تلاوت فرمائی اور کہنے لگے میں نے جواب دے دیا۔ کیا بولے؟ میں جواب تمہیں دے دیا۔ تو اس شخص نے کہا صاحب نہیں، بلکہ میں ان جانوروں کے علاوہ دوسرے جانور کی بات کر رہا ہوں، مسئلہ پوچھ رہا ہوں میں۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ میں نے آیت پیش کی، تمہیں جواب سمجھ میں نہیں آیا؟ آیت میں اگر 8 قسم کے جانور ہیں، اونٹ اور اونٹنی ہے، اور 2 بڑے جانور ہیں، دمبا دمبی ہے، اور اس کے علاوہ بکرا اور بکری ہے، پھر کیا پوچھتے ہو؟ بھائی میں الگ طریقے کی قربانی کی بات کر رہا ہوں، کوئی اور جانور۔ میں اس لیے 3 مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ آج آپ دیکھیے بعض ممالک میں اگرچہ کہ ثبوت نہیں ہے پھر بھی بھینس کی قربانی دینے کا بہت رواج ہے، اور بھینس کو زبردستی سے 2 نمبر کے جانور میں شامل کرتے ہیں، وہ بھی موٹا، یہ بھی موٹی، وہ بھی فلاں، یہ بھی فلاں۔ بھائی نسل بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ اور اگر ہم وہ موٹا، وہ تازہ، وہ ایسا، وہ ویسا اگر بولیں گے، کئی سارے جانور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو ملتے جلتے جانوروں کی قربانی دینا جائز ہوتا تو بے شمار جانوروں کی قربانی آج دی جا سکتی تھی۔ اچھا چلیے، ملتا جلتا جانور کی قربانی دے سکتے ہیں اگرچہ ثبوت نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمبا دمبی بول کر خاموش بیٹھ سکتے تھے، کیونکہ بکرا بکری دمبا دمبی میں آ جاتے ہیں نا۔ لیکن نہیں، نبی نے اس کے نسل میں ہونے کے باوجود بھی باقاعدہ الگ طریقے سے اس کا ذکر کیا ہے۔ پتہ یہ چلا اے وہ لوگوں جو ملانے کی کوشش کرتے ہو کہ اس کے بھی سنگ ایسے، وہ بھی دودھ دیتی، یہ بھی فلاں ہے، ایسا ملانے کی کوشش نہ کرو،
शरीयत में जो हुक्म है उतना ही करना है, जो हुक्म नहीं है उसे करने की इजाज़त इस्लाम ने नहीं दी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मन युतिइल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में इबादत करता है वही इंसान कामयाब होने वाला है। तो कितने किस्म के जानवर हैं? 4 किस्म के, और अगर नर और मादा शुमार करेंगे तो जाहिर सी बात है 8 जानवर होते हैं। उसके अलावा किसी ने भी चंद लोगों के अलावा 90 या 10वें जानवर की कुर्बानी की इजाज़त नहीं दी है। ये मुअय्यन और मुकर्रर जानवर हो गए। अब आइए मुकर्ररा वक्त में कुर्बानी करना, यह कुर्बानी की शर्त है। मुकर्ररा अय्याम में कुर्बानी करना, इस सिलसिले में एक ही हदीस में पेश करो, मुकर्ररा वक्त और अय्याम में ज़रा इधर उधर मसला हो जाता है तो कुर्बानी रायगा हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी कुर्बानी रायगा और बेकार गई। क्यों? जानवर है कुर्बानी का और मुअय्यन है और बहुत सारी निशानियाँ भी हैं, जायज़ है, लेकिन वक्त तुमने छोड़ा है तो तुम्हारी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और चौथी शर्त है कुर्बानी की कि कुर्बानी के जानवर के अंदर कोई ज़ाहिरी ऐसा ऐब ना हो जो डायरेक्ट दिखता हो, जो ऐब नज़र आता हो, यानी जिसे देखने से ऐसा मालूम होता है हाँ इसके अंदर नुक्स है, इसके अंदर कमी है, ये डायरेक्ट और मुकम्मल तंदुरुस्त जानवर नहीं है। इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 किस्म के ऐबों को वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। पहला, काना, जिसकी आँख में कानापन हो, दिखता हो, ऐसा जानवर कुर्बान नहीं करना चाहिए। दूसरा, मरीज़ बीमार जानवर कुर्बान नहीं करना चाहिए। तीसरा, लंगड़ा जानवर, जिसका लंगड़ापन बिल्कुल जाहिर हो, वैसा भी जानवर कुर्बान नहीं करना चाहिए। चौथा है, आइए इस पर मैं 1 मिनट डिस्कस करूं आपके सामने कि निहायत कमज़ोर, निहायत दुबला पतला, कि जिसका दुबलापन और कमज़ोरी बिल्कुल उसकी हड्डियों से ऊपर आकर बता रही हो कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, जिसे कसीर कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में हदीस में कसीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, टूटा हुआ जानवर जो ज़बा करने से पहले टूट चुका है, उसकी गर्दन तुम क्या तोड़ोगे, यानी ज़बा करोगे। पता चला कि ये 4 किस्म के जो ऐब हैं, इन ऐब में से एक भी ऐब पाया गया और जाहिर हो रहा है तो ऐसा जानवर कुर्बान नहीं करना चाहिए। एक तो कानापन, और कानेपन से अहले इल्म ने एक और मसला अखज़ किया है कि अंधा भी ना हो, आँख बिल्कुल सही है लेकिन दिखता उसको नहीं है। दूसरा, मरीज़ जानवर। तीसरा, बिल्कुल लंगड़ापन जाहिर हो रहा हो। चौथा, ऐसा कमज़ोर, आप देखिए हमारी मस्जिद बालापुर में है, यहाँ से उमर होटल तक का पूरा सफ़र कीजिए, सब मेरे मुस्लिम भाई हैं, सब अपने ही लोग हैं, हलाल कमाई ही से लाए होंगे। मैं किसी की जो है ना तनकीस नहीं कर रहा हूँ, ना नुक्ताचीनी कर रहा हूँ। बड़े जानवर जितने भी आपको नज़र आएंगे, जानवरों की तादाद से ज़्यादा उनके पीठ की हड्डी इतना 2-2 फुट ऊपर आई हुई नज़र आएगी। बताइए ज़रा, अल्लाह ऐसी कुर्बानी का मोहताज है? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इतनी कमज़ोर कुर्बानी का मोहताज है? बताइए ज़रा। और बाज़ लोग ऐसे जानवरों को या हिस्से के तौर पर ऐसे जानवरों को इसलिए मुंतखब करते हैं, सुनिए ज़रा, दिल की कैफियत बता रहा हूँ मैं आपको, खर्चा कम आएगा, 15,000 के बजाय 10,000 में मिलेगा, 9,000 में मिलेगा, 8,000 में मिलेगा। ये नहीं देखते कमज़ोर जानवर है, ये नहीं देखते लागिर है, ये नहीं देखते कमर टूटी हुई है। और कसीर की तफसीर जो अहले इल्म ने की है वो इस तरीके से की है कि उसे इस तरफ चलाने बोलो तो वो इस तरफ चलता है। भाई उसकी कमर ही सही नहीं है तो इधर उधर होगा क्या? नहीं होगा। वो इतना कमज़ोर जानवर हम कुर्बान करते हैं। मैं मेरे मुसलमान भाइयों से, वो लोग जो हिस्सा ले रहे हैं कुर्बानी में, उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हिस्सा ले रहे हैं, कहीं जानवरों का हुजूम है और आपको बताया जाए कि हमारे पास बड़े 10 जानवर हैं, हम हिस्सा जो है ना कर रहे हैं, आप लोग कीमत लगाइए, हिस्सा हम हमारे आपके घर तक पहुंचाएंगे, बाकायदा आप जाइए, जाकर मुशाहदा कीजिए और बाकायदा उंगली रखकर बताइए कि भाई मैं हिस्सा लूँगा तो ये जानवर में लूँगा, किसी भी जानवर में से आप एक हिस्सा 7 में से मेरे पास नहीं लाना। क्यों ऐसा? आज चल रहा है,
آج چل رہا ہے، تو یہ 4 قسم کے عیب بالکل واضح ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور عیب ہے جو ظاہر نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے، جیسا کہ ابن عثیمین نے کہا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، یا نہیں تو اس کے کان میں چھید ہے، یا نہیں تو اس کا کان تھوڑا چیرا ہوا ہے، یا نہیں تو تھوڑا ادھر ادھر زخم لگا ہوا ہے، جو عام طور پر بھئی جانور تو کسی عالیشان مکان میں تو نہیں رہتا ہے نا، گدی پر اے سی کے روم میں ماشاءاللہ انسانوں کی طرح، یہ جنگلوں ہی میں رہنے والے جانور ہے، تو تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، تو یہ جو ہے عیب میں شامل نہیں ہے۔ بس اللہ نیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے پر میں نے قربانی کی چند شرطیں عائد کی ہیں، یہ تحقیق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹا موٹا عیب ہے تو حدیث میں ایسے جانور کی قربانی نہیں دینے کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، بعض اہل علم یہ کہتے ہیں سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن آدھے سے زیادہ، کان کٹا ہوا ہے لیکن آدھے سے زیادہ، اور جسم پر زخم لگا ہوا ہے جو بالکل ظاہر ہو رہا ہے، اتنا لمبا چوڑا ہے، تو پھر یہ عیب ہے، یہ بالکل عیب ہے۔ یہ اتنا بھی جو ہے نا نہیں ہے کہ جنگل میں رہنے سے عام طور پر آ سکتا ہو، ایسا ایک دم مطلب یہ ہے کہ ظاہری عیب اگر ہے تو ایسا جانور قربان نہیں کر سکتے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جانور کو اتنا صاف ستھرا خرید کر قربان کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس خطبے کا چاہے 10-15 منٹ زیادہ ہو، سب سے بڑا سوال ہے، سمجھیے آپ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قربانی کے جانور کے مسئلے میں اتنی تحقیق کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ اس قربانی کی کڑی جس قربانی سے ملتی ہے وہ قربانی جانور کی نہیں بلکہ انسان کی ہو رہی تھی، ایک بیٹے کی ہو رہی تھی، باپ کے ہاتھ سے ہو رہی تھی۔ بیٹا جوان تھا، باپ بوڑھا تھا، ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسا پالتا ہوگا، کتنی محبت ہوگی، کتنی چاہت ہوگی، کتنی امیدیں ہوں گی ایک بیٹے سے ایک باپ کو، ویسا باپ اپنے امید بھرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اور آج ہم اور آپ ایسے لنگڑے للے جانوروں کو قربان کر کے اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی سے جوڑتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمارے کو، حیا آنی چاہیے ہمارے کو، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ وہاں بیٹے کو ذبح کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم بس امتحان، اب خداوندی کی منشا اس سے آگے آپ کا امتحان لینا نہیں چاہتی ہے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، جنت سے دمبا آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ تو یہ قربانی بیٹے کی قربانی سے جا کر ملتی ہے، اسی لیے اچھے جانور کی قربانی کیجئے۔ عیب دار جانور کو قربان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر عیب دار جانور ہے، بے عیب ہے، اللہ کو گوشت اور خون کی ضرورت ہوتی تو عیب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ عام طور پر ہم کہیں گوشت خریدنے جاتے ہیں تو کسی دکاندار سے ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی بکرے کا 1 کلو گوشت دے دو، کیا لنگڑا تھا، کیا للا تھا، کیا کانا تھا، کیا اس کا ایک پیر ٹوٹا ہوا تھا، پوچھتے ہم جا کے؟ نہیں نا، 700 روپے کلو ہے تو بھی لے لیتے، 800 روپے کیجی ہے تو بھی لے لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کے گوشت کی ضرورت ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے تقوی اور امتحان کو دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے قربانی میں سب سے پہلے اگر دیکھنا ہے تو اس کے عیب کو دیکھو، یہ نہیں کہ بعد میں نہیں خریدتے وقت نہیں دکھا، بعد میں دکھا، پھر کیا تحقیق کرے تو آنکھ بند کر کے خرید کے آئے جو بعد میں دکھا ہے، پہلے نہیں دکھا ہے۔ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو بیچنے والے ہیں نا، یہاں بھی ہوں گے میرے مسلمان بھائی، بیچنے والے سب اپنے ہی لوگ ہیں، بیچنے والے بھی کاٹنے والے بھی کیا کیا بول رہا ہے بتائیے، اتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ مان لیجئے کہ بالکل پاگل بنا دیتے ہیں خریدنے والے کو۔ ظاہر سی بات ہے جب گھر میں آ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ارے اس کا یہ عیب ہے، وہ عیب ہے، وہ بھی مسلمان بیچنے والا، خریدنے والا بھی مسلمان۔ بیچنے والے کو اتنا بھی ڈر نہیں ہے، میں جو قربانی کا جانور بیچ رہا ہوں، میرے پہلے جو دادا ابراہیم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، ان کی قربانی سے یہ مسئلہ جا کر جڑتا ہے۔ نہیں سوچتے کوئی بھی، ذرا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ذرا عیب آیا، وہ آیا، یہ آیا۔ کیوں؟ بہت بڑا سوال ہے۔ سب سے پہلے عیب کو ٹٹولنا چاہیے۔ عیب ہے، ڈائریکٹ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیجئے، دوسرا جانور ذبح کر دیجئے۔ یہ 4 شرطیں ہیں قربانی کے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ پہلی شرط
اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی شرط ہے ملکیت میں ہو، یعنی اپنا جانور ہو، کسی دوسرے کا جانور نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے مقررہ جانور ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مقررہ وقت میں جانور قربان کر رہا ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں نمایاں کوئی بھی عیب نہ ہو۔ اگر ایسا جانور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے۔ اس میں ایک چیز اور خرید و فروخت کی بات آئی نا، ابھی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام، ایک بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، وقت 1-2-4 منٹ ہو جائیں گے لیکن بہت قابل باتیں انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جس بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، کتنے دن کا بیٹا تھا؟ کوئی اٹھ کر بولیں گے یا میں ہی بتاؤں؟ کتنے دن کا بچہ تھا؟ 10-12 سال کا تھا نا، 12-13-14، یعنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ قرآن میں ایسے ہی ہے نا۔ مطلب کیا ہے؟ اس بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام گھر میں ہو یا باہر، فلسطین میں، مصر میں، ادھر ادھر دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں باہر ہو، اپنے ذہن میں کتنے دن تک رکھے تھے اپنے بیٹے کو؟ کئی سال تک رکھے تھے نا۔ تو پھر ہم اور آپ جانور کب خریدتے ہیں؟ صبح میں ذبح کرنا ہے، رات میں خریدتے ہیں۔ کون سی قربانی کر رہے ہیں ہم؟ صحابہ کرام سے مروی ہے، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حکم دیتے تھے۔ خالی صحابہ کرتے تھے چلو نبی کا حکم نہیں ہے نا، ثابت نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، ہم کب بھی خرید سکتے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ اے میرے صحابہ، قربانی کو قبل از وقت خریدو اور خرید کر باقاعدہ اسے کھلا پلا کر موٹا تازہ کرو، اس کے بعد اسے قربان کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں بتائیے ذرا؟ اتوار کے دن صبح میں عید ہے نا، عید کے بعد قربانی کرتے ہیں نا، ہفتے کے دن رات کو 11-12 بجے بھی بعض لوگ قربانی کا جانور لائیں گے۔ کیا قربانی کریں؟ اتنا بیزار کیا؟ نہیں، گندگی ہوئی، اللہ اکبر، پھر گندگی ظاہری چیزوں کی طرف ہی ہمارا خیال ہے، گوشت، خون، اس کا پیشاب، اس کا پاخانہ۔ بھئی اللہ امتحان لے رہا ہے۔ کم سے کم 3-4 دن پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہماری انہی میں سے مسلیوں کے بارے میں کہ وہ لوگ جانور لا چکے ہیں، کئی دن ہو گئے، لیکن کچھ لوگ ہیں ابھی بھی سوچنے ہی میں ہے، ہفتے کے دن لائیں گے، اتوار کے دن فجر سے پہلے لائیں گے۔ کیوں بھائی؟ وہی مسئلہ آ جاتا، ریٹ کم ہو جاتا ہے، ریٹ کے پیچھے ہی پڑ گئے ہم۔ دنیا کے دین کے ہر کام میں دنیا کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت عظیم قربانی ہے میرے بھائیوں، بہت عظیم قربانی ہے۔ اس جانور کی جان کا تعلق انسان کی جان سے ملتا ہے۔ ہم اس قربانی سے اتنا بیزار ہیں کہ اس کو 1-2-4 دن بھی اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر ہم کون سی قربانی ادا کر رہے ہیں؟ ارے جانور کو ہم 10-12 گھنٹے برداشت نہیں کرتے ہیں، اللہ اگر ہمارے کو کل کو مال کی قربانی دو، وقت کی قربانی دو، نکلو اللہ کے راستے میں، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کیا خاک چھوڑیں گے ہم؟ اس قربانی کو 12 گھنٹے ہم برداشت نہیں کرتے۔ اور قربانی کا معنی، قربانی ہے ہم سب جانتے ہیں، بڑی ہے نا من، پتہ کیا چلا؟ ہفتے کے دن لائیں گے، اتوار کے دن آدھی رات میں لائیں گے، بالکل بات غلط ہے۔ صحیح سنت کے مطابق اگر قربانی دیکھی جائے، یہی ہے کہ ہم باقاعدہ بہت دنوں پہلے اس کو لائیں، کھلائیں پلائیں، اس کے ساتھ وقت گزارے، اس سے مانوس ہو، اس کی محبت اپنے دل میں پیدا ہو جائے، تب اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے آپ جہاں ذبح کرنے کا جگہ فکس کیے وہاں لے جا کر اس کو لٹاؤ، اس کو دیکھو، تب تمہاری کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ بھائی رات میں لائے، صبح میں ذبح کرے، کچھ بھی درد نہیں ہوتا دل میں، ذرا بھی دل کی کیفیت نہیں بدلتی ہے، الا یہ کہ ذہن میں صرف یہ بات ہو 30 کلو ہو سکتا کہ 32 کلو ہو سکتا کہ زیادہ ہونا، میں جو سوچا ہوں اس سے 4-6 کلو زیادہ ہی ہونا، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے۔ گرچہ آپ ہنس رہے ہیں، یہ ہمارے کرتوت ہیں بس، اور ہمارے کرتوت پر ہم ہی ہنس رہے ہیں، جبکہ اسلام ایک سنجیدگی کا نام ہے کیا نہیں؟ تو قربانی کا جانور کافی دنوں پہلے خریدنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن کے بیٹے کو نہیں ذبح کر رہے تھے، ہماری بھی اولادیں ہیں، ایک دن میں بچہ پیدا ہو کے مر جاتا ہے، کتنا روتے ماں باپ بتائیے ذرا؟ وہی اگر 10 سال جی کے مرے، دن رات روتے ہیں، کیوں؟ وقت، صرف وقت یہاں فرق بتاتا ہے۔ ایک دن کے بچے کی محبت 1 سال سے لے کر 10 سال کے بچے کی محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ایک دن کا جانور کیا ذبح کر رہے ہیں ہم لا کر؟ تو قربانی کے جانور کو قبل ذبح لائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی 2 دن ہے، ہفتے کے دن اگر سوچے ہیں تو ابھی نماز کے بعد اللہ سے توبہ کر کے جائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس بات کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ چلیے
اس کے علاوہ ایک بہترین قربانی کا ذکر میں آپ سے کروں حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے، اب ذرا یہاں سے میں رفتار میں آپ کے سامنے بات پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین قربانی وہ ہے جو موٹی اور تازی ہو اور بے عیب ہو۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں۔ جہاں تک قربانی میں شراکت کی بات ہے، ایک جانور ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ گھر والوں کی تعداد کا کسی بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے، وہ 10 سے لے کر 100 تک بھی ہو سکتے ہیں، الا یہ کہ اگر گھر والوں میں تقسیم ہو گئے تو پھر قربانی میں بھی تقسیم ہونی چاہیے۔ ایک ہی گھر میں ہے تو پھر قربانی میں تقسیم بالکل نہیں ہے، لیکن اگر گھر تقسیم ہو گئے قربانی تقسیم ہوگی۔ صحابہ کے عمل سے یہ بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ چلیے اب میں آپ کے سامنے قربانی کو ذبح کرنے کا ادب آپ کو بتانے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ قربانی کو ذبح کرتے وقت عبادت کی نیت ہو۔ یہ نہیں کہ بھائی ہاں ماشاءاللہ ہر سال کی طرح یہ سال بھی ہو رہے، کیوں؟ قربانی عبادت ہے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، ساتھ میں عبادت بھی ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، آپ کا مرتبہ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا شکریہ کے طور پر تم نماز پڑھو، قربانی کرو۔ تو نماز اور قربانی دونوں کو جوڑ کر اللہ نے بتایا کہ جس طریقے سے نماز عبادت ہے قربانی بھی عبادت ہے، تو ذبح کرتے وقت نیت یہ ہو میں عبادت کر رہا ہوں، ورنہ جو ہے نا ذبح کرتے وقت تقسیم وغیرہ کا ذہن میں آ جائے، عبادت کی نیت نہیں ہے تو اللہ قربانی قبول نہیں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہا کرتے تھے، اللہ نے حکم بھی دیا تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، جینا مرنا سب اللہ کی عبادت کے طور پر ہے۔ قربانی کیا ہے؟ عبادت۔ اور ذبح کرتے وقت نیت کیا ہو؟ عبادت کی ہو۔ ذبح کرنے کے بعد کچھ بھی ہے لیکن ذبح کرتے وقت عبادت کی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر قربانی کرنے والے کی نیت عبادت کی نہیں ہے تو پھر وہ قربانی قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اب چلیے نیت عبادت کی ہو گئی، اب آئیے ذبح کرتے وقت سب سے پہلے چھری کا خیال کریں، اسے تیز کریں، جانور کے سامنے نہ کریں۔ متعدد جانور قربان کر رہے ہیں تو ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں اور الگ الگ کر کے قربانی کریں، یہ بالکل حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو باقاعدہ حکم دیا کہ تم جاؤ اور پتھر سے چھری کو نہایت تیز کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور ادب ہے قربانی کا، وہ یہ کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ قصائی کو بلاتے ہیں، وہی جو ہے نا ذبح کرتا ہے اور وہی جو ہے نا، اب اس کے بعد کا مسئلہ تو انہی کا ہے، عام لوگوں کو تو نہیں آتا ہے، کم سے کم ذبح تو اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو اپنے ہاتھ سے قربانی کی ہے، اپنے ہاتھ سے۔ ہاں قربانی کرتے وقت مدد لینا چاہیے، ذرا پیر پکڑو، ذرا جانور ذرا ہل رہا ہے، ذرا یوں پکڑو وہ پکڑو، مدد لینی چاہیے، لیکن جانور کم سے کم اپنے ہاتھ سے ذبح کیجئے۔ سوچئے میں جو جانور ذبح کر رہا ہوں، یہاں میری جگہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور اس جانور کے جگہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ذبح کرتے ہوئے کیفیت ہونی چاہیے کیا نہیں؟ اللہ نے اسلام میں جو بھی حکم نازل کیا ہے کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہے، یہ ذبح کرنا بھی ایک حکمت ہے، اس سے بھی نصیحت حاصل کرنا مقصود ہے، اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اللہ یہ کہ اگر کسی کا دل نہایت کمزور ہے، بعض لوگوں کو خون سے الرجی ہوتی ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، یہ بات الگ ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو دوسرا کوئی بھی جو ہے نا نیابت کے طور پر ذبح کر سکتا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد دو غلطیاں کرتے ہیں عام طور پر، آپ بھی دیکھیں گے، میں تو کئی مرتبہ دیکھا ہوں، ٹوکا بھی ہو، وہ یہ کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں یہ حلقوم، غور سے سنیے یہاں بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو اس کے حلقوم ہے، جو اصل نلی کٹنی چاہیے، وہ آدھی ساری اگر نلی کٹے تو قصائی کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ اس کی گردن کو یوں کر کے توڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بالکل غلط ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے ایسے گردن پکڑ کے ایسے توڑتے ہیں یا اس کو دباتے ہیں کہ وہ جو نلی کچھ وہاں پر باقی ہے یا اس نلی کے آزو بازو کی جو نرم ہڈی کی نلیاں باقی ہیں وہ بھی ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر، بالکل غلط ہے۔ یہ قربانی کے جانور کے لیے تکلیف ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ،
جب تم کسی جانور کو ذبح کرو اچھے طریقے سے ذبح کرو. یہ ہڈی توڑنے کی, گردن توڑنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ تم نے چھری کو صحیح نہیں کیا تھا, تیز نہیں کیا تھا, یا پہلے ہی قصاب کو نہیں پوچھا تھا کہ ذبح کیسا کرنا چاہیے, ذبح کا طریقہ کیا ہے. بس گردن پر رکھے یوں رگڑے, نیچے لے جا کر اوپر لانا چاہیے. پھر اگر نیچے لے جا کر اوپر انسان لاتا ہے 3 میں یا 4 لائن میں جانور قربان ہو جاتا ہے. یہ میرا اپنا پریکٹیکل تجربہ ہے. تو قربانی اچھے انداز میں کرنا نہیں, وہ جو ہے وہ بالکل نہیں. اور دوسری غلطی کرتے ہیں اکثر لوگ, وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو اس کی ہنسلی یہاں جو نلی ہوتی ہے, اگر خون تھوڑا رسنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو چھری کی نوک اس ہنسلی میں رکھ کر دباتے ہیں کہ اور ذرا کٹے. یہ بھی اہل علم کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو تکلیف ہے. جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ذبح کرنے کی بتائی ہے اس کے خلاف ہے. جانور قربان کر رہے ہیں ہم, کوئی مردہ چیز کی گردن نہیں کاٹ رہے ہیں, ہم ایک زندہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں. گرچہ ہماری طرح اس کی کیفیت نہیں ہے, جان تو ہے نا, جان تو جان ہوتی ہے نا, چاہے وہ انسان کی ہو یا جانور کی ہو. ہمیں زخم لگے ہم بھی روتے ہیں, جانور کو زخم لگے اس کے بھی آنسو آ جاتے ہیں. کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے. تو گردن کاٹتے وقت, ذبح کرتے وقت اللہ اکبر, ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں, اکثر لوگ اس میں بہت غفلت سے کام لیتے ہیں. اور جہاں تک قربانی کرنے کی بات ہے تو قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر دائیں پہلو پر اپنا قدم رکھ کر قربان کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے. اور جہاں تک دعا کی بات ہے, لمبی دعا بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, اس کے بعد قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ. اور طرفہ تماشا یہ ہے, چھری پکڑتے ہیں, جانور کے سامنے رکتے ہیں اور کتاب دے کر شروع ہو جاتے ہیں. جب تک جانور ذبح نہیں ہوتا آنکھوں سے چھری کو دیکھ رہا ہے. بہت بڑی بات ہے. تم فجر ہی کی نماز میں یہ ساری دعائیں پڑھ لو یا 1 گھنٹہ پہلے ہی پڑھ لو, اللہ قبول کرے گا. لیکن وہاں جب ذبح کا وقت آتا ہے, بسم اللہ واللہ اکبر, اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر نہیں ہے. میں نے تحقیق کیا, غلطی ہوتی ہے اسی لیے میں بتا رہا ہوں. بسم اللہ اللہ اکبر نہیں ہے, بسم اللہ واللہ اکبر ہے. یہ کہہ کر ذبح کیجئے. اور اگر اور کچھ آپ کو تسلی ہونا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا چھوٹی سی ثابت ہے, اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی بسم اللہ واللہ اکبر. اللہ یہ میری طرف سے, میرے اہل کی طرف سے ہے, تو قبول فرما. اس کے علاوہ لمبی چوڑی دعائیں جو ہیں وہ بوقت ذبح نہیں ہے, بلکہ قربانی کے دن پڑھنا چاہیے. جانور ذبح کرنے سے پہلے اس کے سامنے نہیں, بلکہ الگ طریقے سے پڑھنا چاہیے. جتنا ہو سکے اتنا ذبح آسانی سے جانور ہو جائے, اس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے. یہ جو ہے ذبح کا ادب ہے. چلیے اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جانور جب ذبح ہوتا ہے نا, قصاب لوگ عید کے دن یا عید کے دوسرے دن بہت مصروف ہوتے ہیں, اور مہنگائی بھی دیکھیے ان کی کتنی بڑھ جاتی ہے. اسی لیے یہاں کرے کہ وہاں کرے کہ ادھر, پھر 4تھی جگہ 5ویں جگہ وہ نمبر لگائے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی ہر ایک کو قربانی دینا اچھی بات ہے, جلدی کر کے جائیے, لیکن کم سے کم جب تک اس کے رگ رگ سے روح نہیں نکلتی تب تک تم اس کا چمڑا نکالنے میں جلدی نہ کرو. چمڑے میں بھی جان ہوتی ہے. بعض لوگ دیکھیے آپ, ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا, لٹکاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. بھئی یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو اسلام کی طرف سے ہمیں نرمی آتی ہے. یہی اعمال ہم کو نرمی سکھاتے ہیں. اگر ان اعمال کے ذریعے ہم نرمی نہیں سیکھیں گے, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تو اللہ ہم پر کیسا رحم کرے گا, کیسا مہربان ہوگا. تو جب تک بالکل ٹھنڈا نہیں ہوتا تب تک جو ہے نا اس کو انتظار کرے. اس کے بعد جو ہے اس کے چمڑی کو نکالنے کی کوشش کرے. یہ ادب ہے. اور آخری بات ہے گوشت کی تقسیم. گوشت کی تقسیم کا جہاں تک مسئلہ ہے, اکثر لوگ گوشت کی تقسیم میں جہاں کرنا ہے وہاں شاید نہ کرتے ہو, کرتے بھی ہو لیکن اس میں بھی غفلت ہوتی ہے. دیکھیے 2 آیتیں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور ان 2 آیتوں اور ایک حدیث سے 5 مسئلے میں آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو ختم کر دوں. پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. قربانی جب تم کر چکو تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ. ایسے لوگوں کو جو باعث ہیں, تنگ دست ہے, فقیر ہے. فقیر کا معنی ہی فقیر ہے.
آپ دیکھیے फ़قیروں میں ایسے کئی فقیر ہیں جو ایک ایک سال سے بکرے کی ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتے ہیں، جن کی دن کی کمائی 200-250 ہو، وہ 800 روپے کا گوشت کیا لائیں گے، کیا خود کھائیں گے، کیا اپنے بچوں کو کھلائیں گے؟ تو قرآن اور حدیث میں غریب اور مسکین، فقیر، لاچار، مجبور، بے بس، تنگ دست انسان کو قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا حکم ہے۔ رشتہ دار بعد میں، ہم تو لسٹ میں وہ غریب کا نام بعد میں رکھتے ہیں، پہلے رشتہ دار۔ اور طرفہ تماشا دیکھیے، ہم بول دیں پورا گوشت تقسیم کر دیا میں، کتنا؟ میرے بالکل 30 رشتہ دار تو دینا، سب کے گھر کو پہنچا، اور 30 رشتہ دار جو تمہارے گھر کو پہنچا ہے، جو گیا تھا وہ آیا کیا نہیں آیا؟ تو ادھر کا ادھر ہوا، ادھر کا ادھر ہوا، تو غریباں کدھر، مسکین کدھر؟ وہ تو الگ ہی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری آیت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تم قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور قانے والمعتر کو بھی کھلاؤ۔ قانے کہتے ہیں ایسے ضرورت مند کو جو ضرورت مند ہے لیکن پوچھتا نہیں ہے۔ بات خوددار لوگ ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں۔ معتر کیسے کہتے ہیں ایسے ضرورت مند کو جو اپنی ضرورت کا لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، یعنی مانگنے والے نہیں مانگنے والے دونوں کو بھی اس قربانی کے گوشت کو دے دو، تقسیم کرو۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کُلُوا وَأَدَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، قربانی کے گوشت کو خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور جمع کر کے رکھنا چاہو تو کچھ جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہو۔ جہاں تک دونوں آیتوں کی بات ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت پہلے تو تقسیم کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ تقسیم کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کا گوشت فقیر، مسکین، لاچار، مجبور ایسے لوگوں کو تقسیم کرنا ہے۔ رشتہ داروں کو تقسیم کیجئے، لیکن ہم بھی قربانی دے رہے، رشتہ دار بھی دے رہے، تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ قربانی کی حکمت یہ ہے کہ غریب کے گھر تک یہ قربانی کا گوشت پہنچ جائے۔ اور ایک ذبح تقسیم کے ادب میں ایک ادب ان دونوں آیتوں اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم گوشت تقسیم کر رہے ہو، عمدہ گوشت تقسیم کرو، اپنے لیے عمدہ رکھے، ران وہ یہ رکھے، رشتہ داروں کے لیے وغیرہ وغیرہ، پھر غریب، مسکین، لاچار، مجبور کے گھر کو یا تو چیچڑے جا رہے ہیں یا نہیں تو کچھ بھی جا رہا ہے۔ بھائی اگر کوئی غریب ہے تو اس کو بھی شرمندگی ہو رہی ہوگی، سوچ رہا ہوگا کہ واقعی یار میرے گھر میں بھی آیا تھا۔ یہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، قربانی کے گوشت خون کو نہیں دیکھتا ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جو نہیں کھا سکتے سال بھر ان کو کھلایا جائے، اور ہم سال بھر بھی محروم رکھے اور اس وقت بھی محروم رکھے تو مقصد ادا نہیں ہوا۔ عمدہ گوشت دینا چاہیے، عمدہ گوشت، ورنہ عمدہ گوشت نہیں دیے، آپ عمدہ گوشت 200 گرام دیجئے اور غیر عمدہ گوشت 2 کیجی دیجئے۔ یہ 200 گرام 2 کیجی پر بھاری ہو جاتا ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اگر تم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہو مال خرچ کر کے، جب تک تم پسند کی چیز خرچ نہیں کرتے تمہیں نیکی نہیں مل سکتی۔ کتنی بڑی بات ہے، عمدہ گوشت تقسیم کرنا چاہیے۔ عمدہ گوشت تقسیم اگر کریں گے، وہ کھائے گا تو تمہیں ثواب ملے گا، وہ دعا دے گا تمہاری تقدیر بدلے گی، کیونکہ دعا ہی سے تقدیر بدلتی ہے۔ ایک اور تقسیم کا ادب ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو مسلمان کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ سورہ حج کی آیت نمبر 28 اور 36 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو اٹھا کر دیکھیے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی قید بالکل نہیں ہے۔ ہاں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ایسے غیر مسلم جو اسلام کو دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ان سے بچا جائے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ اور ایسے لوگ پائے بھی جاتے ہیں جو بالکل کامن مائنڈ کے ہیں، جو اسلام سے دشمنی نہیں رکھتے ہیں، اظہار خیال بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایسے غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قربانی کا گوشت مسلمانوں کو بھی تقسیم کرتے تھے، یہودیوں کو بھی تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے قربانی کے احکام و مسائل، چند قربانی کے مسائل، چند ذبح کے مسائل، چند تقسیم کے مسائل۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن لوگوں نے قربانی کی تیاریاں کی ہیں، ظاہر سی بات ہے بڑی مشقت پریشانی اور خوب تیاری اور محنت سے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک ایک محنت کو تو قبول فرما، سارے لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ جو نیت رکھے ہیں قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ آئندہ سال کے آنے سے پہلے انہیں اتنا مستطیع بنا کہ وہ بھی خوشی خوشی تیرے نام کی قربانی دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی جتنی بھی حکمتیں، جتنے بھی مقصد اور جتنی بھی نصیحتیں، جتنے درس ملتے ہیں، اللہ قربانی کے ذریعے وہ ساری نصیحتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے وقت تک اسلام کی حالت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے وقت تیرا توحید کا پیارا کلمہ اللہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے جاری فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔